السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا تعلق اندرونی علاقہ جات سے ہے اور میں نے ایک ایسے خاندان میں پرورش پائی ہے جس کا ایک کٹر مذہبی جماعت سے تعلق تھا، اور میں نے اپنی ہی فیملی میں بچپن سے احمدیوں کے متعلق بہت ساری باتیں سن رکھی تھیں، مثلاً کہ احمدی غیر مسلم ہیں اور احمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اب نبوت ختم ہو چکی اور قادیانیوں نے اپنا ایک الگ سے جھوٹا نبی بنا رکھا ہے، ان کے یہاں جہنم دوزخ کا ایک نظام ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے محلے میں ایک محلے کی مسجد تھی اور اس مسجد کے مؤذن اور پیش امام میرے چچا تھے، اور میرے چچا کا حلیہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ سر پر ٹوپی، کندھے پہ رومال اور ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوا کرتی تھی۔ تو وہ جب بھی جہاں بھی جاتے، مجلس کوئی بیٹھک ہوتی، کوئی سیشن محلے میں، اور اگر کوئی مذہبی بات چیت چھڑ جاتی تو ان کا ایک معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ حضرت مرزا صاحب کے متعلق وہ اکثر ایک بات کوٹ کیا کرتے تھے کہ وہ تو ایک جھوٹا نبی تھے اور وہ گٹر میں مر گئے۔ گٹر ہمارے ہاں اس زمانے میں مقامی زبان میں واش روم کو بولتے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ کچھ سالوں بعد میں ابھی پرائمری ہی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا کہ ہمارے چچا کا انتقال ہو گیا اور وہ بھی گٹر میں۔ یہ بات ہمارے محلے میں کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ ہم 3-4 ایک الگ حویلی ہم نے ایک بنا رکھی تھی اپنی ہی محلے میں، تو ہم 2-3 گھر ہی تھے جن کو یہ پتہ تھا۔ تو ہم میں جو ہمارے والد صاحب اور ہمارے دوسرے چچا تھے، ان صاحب نے یہ بات دبائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں بہت خوف ہراس اور دکھ تھا۔ ایک تو چچا انتقال کر گئے، اور دوسرا سب سے بڑھ کر جو دکھ تھا ان کی موت کا، کہ وہ واش روم میں انتقال کر گئے تھے۔ تو جب کبھی بات ہوتی تھی تو چچا کی جب بات کرتے تھے کہ چچا کس طرح وہ کہا کرتے تھے، تو ہماری والدہ نے ہمیں سختی سے ہمیں منع کیا کہ آئندہ کبھی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق کوئی بات نہیں ہونی چاہیے گھر میں، اور ان کو کوئی برا بھلا نہیں بولے گا۔ تو میں یہ بات سب سن کر بہت سوچتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ چچا جو ہر وقت مرزا صاحب کے متعلق بولتے تھے وہ خود ہی گٹر میں فوت ہوئے۔ اور اس کے بعد میری تعلیم ہوئی، میں نے حاصل کی میٹرک کی جو تعلیم حاصل کی تھی وہ ایک دینی ادارے سے کی تھی، اور وہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ تھا جس میں ہر مسلک کے جو مولوی تھے، استاد تھے، انہوں نے دینی سندیں ان کی تھی، مطلب اپنے اپنے ہی مسلک سے انہوں نے اپنی سندیں لے رکھی تھیں، اور وہ استاد لگ گئے اسی ادارے میں۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہر استاد جو ہمیں مذہبی تعلیم دیا کرتے تھے دینی، تو وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے اپنے مسلک کی بات کریں۔ تب سے میں نے محسوس کر لیا کہ یہ
اسلام نہیں پڑھانا چاہتے بلکہ اپنا اپنا ہی مسلک پڑھانا چاہتے ہیں، اور میں نے محسوس کر لیا کہ اسلام اصل اسلام کچھ اور ہی ہے۔